channel and press the bell icon. ایک بار کا واقعہ ہے. ایک بزرگ اللہ والی داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک بات ہے کہ ان کے شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس 3 درہم. حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بازار سے ان 3 درہم کا اون خرید لائی. کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو 5 درہم وصول پائے. 2 درہم سے کھانا پینا خریدا اور پھر سے 3 درہم کا اون لیتی آئی. اسی طرح کچھ دن گزر بسر کیا. ایک دن سے بازار سے کھانا پینا اور اون لے کر گھر کو لوٹی. اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا. عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا بہت دکھ کا باعث تھا. مستقبل کی ہولناکیوں سے خوف زدہ اور غمگہ و غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی تھی. دوسرے دن سیدھا جناب داؤد طائی کے گھر گئی اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا: کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ جناب داؤد طائی عورت کی درد بھری کہانی سن کر پریشانی کے عالم میں اسے تسلی دے رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. جا کر دیکھا تو 10 اجنبی اشخاص کو کھڑے ہوئے پایا. ان سے آمد کا قصہ مقصد اور ماجرا پوچھا تو انہوں نے کہا: حضرت، ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا. پانی اس تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دیں تو ہم میں سے ہر ایک آدمی 1,000 درہم صدقہ دے گا. ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور ہماری کشتی میں اون کا ایک گولا لا کر پھینک دیا، جسے ہم نے فوراً سوراخ میں پھنسا دیا. کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھا یہاں نزدیک ترین ساحل پر آ پہنچے. ہم کیونکہ یہاں کے لیے اجنبی تھے اسی لیے لوگوں سے کسی معتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے سیدھا ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا. یہ لیجیے حضرت 10,000 درہم اور اپنی طرف سے مستحقین کو ڈھونڈ کر دے دیجیے گا. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رب العزت کی اس حکمت پر حیران و پریشان ہوتے ہوئے 10,000 درہم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے. سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا: اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اب تم بتاؤ، کیا تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ بیوہ عورت بیچاری داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو تاکتی رہ گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گویا اس کے جسم کا ہر حصہ، ہر بال رب کے شکر میں ڈوبا جا رہا. دوستو، اللہ کی تدبیریں ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں. وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا.